السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ معصوم منتہا جب صبح پہلی بار دکان پہ گئی تھی تو اس نے گھر آ کر کیا بتایا تھا؟ بچی کو مارنے کا پلان تو بہت پہلے کا بن چکا تھا۔ وحشیانہ تشدد انتقامی کارروائی نہیں بلکہ مکمل پلاننگ کی گئی تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ اصل مقصد کیا تھا آخر؟ بظاہر سلجھا ہوا نظر آنے والا یہ کیس اب روز بروز جو ہے الجھنا شروع ہو گیا ہے۔ روز جو ہے ایک نئی کہانی پیش کر رہا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز، والدین کے چونکا دینے والے بیانات، ایک مبینہ پولیس مقابلہ، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا معصوم منتہا کا اصل قاتل وہی تھا جس کو مار دیا گیا، یا اصل گناہ گار ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے کسی اور منتہا کی تلاش میں؟ درندوں کے موبائل سے کیا کیا برآمد ہوا ہے؟ اصل درندہ کیا ہے؟ پولیس منتہا کے گھر والوں کو خاموش کیوں کروا رہی ہے؟ حقیقتیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں سے بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ منتہا زہرا کی فیملی کئی سالوں سے جو ہے وہ اس مکان میں رہ رہی ہے اور اہل علاقہ ان کو جانتے بھی ہیں۔ منتہا بھی کافی عرصے سے کریانے کے سٹور پر جو ہے وہ روزانہ بلا ناغہ جایا بھی کرتی تھی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی اتنا بڑا رسک، اتنا بڑا قدم اپنی پوری زندگی داؤ پر کیوں لگائے گا کہ اپنے ہی محلے کی روز آنے والی بچی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اور اس کے بعد مار کر لاش غائب کرنے کا پلان بھی بنائے، لاش چھت کے اوپر بھی رکھتے، رات ہونے کا انتظار بھی کرے؟ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک چلتا ہوا کام، ایک محلے میں عزت، روز کا آنا جانا، تو یہ کس طرح کے معاملہ ہیں؟ دکاندار کو بھی پتا تھا کہ یہ کر کے وہ بچنے والا تو نہیں ہے، تو کیا دکاندار کا منتہا کے باپ کے ساتھ معاملہ اتنا خوفناک ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنے کاروبار سب کا رسک لگا لیا؟ تو پھر اصل کہانی بھائی کیا ہے؟ یہ آپ کو کہانی اصل لگ رہی ہے؟ کیا کہانی ہے؟ کیوں منتہا زہرا جیسی پھول سی بچی کو اتنے خوفناک شدید ترین تشدد کے بعد اس کو گلا کاٹنے سے پہلے اس کو اذیت جتنی دی ہے وہ اللہ معاف کرے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا سر پھاڑا گیا ہے، اس کا جبڑا توڑا گیا ہے، پورے جسم پر زخم ہی زخم ہے۔ ایک 7 سال کی بچی نے کچھ لمحوں میں اتنی تکلیف برداشت کی ہوگی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ معاملہ کوئی اور تھا جو اتنا مارا پیٹا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا جیسے کسی دشمن کو نہیں مارتے۔ ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہوگی؟ اتنا مارا، اتنا مارا۔ ان درندوں کے موبائل میں چیک کرنے تو بہت کچھ نکل آئے گا۔ اب بات یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پھر پولیس مقابلے میں صرف ارسلان کی موت بڑا کچھ مشکوک بنا رہی ہے۔ یقین کرنے سارا معاملہ مشکوک ہو چکا ہے۔ شروعات ہوتی ہے ہولناک پوسٹ مارٹم رپورٹ سے، جس نے ڈاکٹرز کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق معصوم منتہا پر صرف ظلم نہیں کیا گیا بلکہ انتہائی بے دردی سے اس کی شہرک کو جو ہے وہ کاٹ کر اس کو موت دی گئی ہے۔ بچی کی معصوم سی جو باڈی ہے اس پہ 4 مختلف زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ ایک درندگی کا خوفناک کھیل تھا جو کوئی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، لیکن 7 سال کی بچی کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس کیس میں سب سے بڑا دھماکہ جو ہے وہ تب ہوا جب تفتیش کے دوران نئی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں سامنے آئی ہیں اور پھر والدین کے بیانات یکسر بدل گئے۔ شواہد اشارہ کر رہے ہیں کہ کہانی وہ نہیں ہے جو اب دکھائی دے رہی ہے یا دکھائی جا رہی ہے، بلکہ اس گھنونے جرم کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ معصوم منتہا کی فیملی کے یہ بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ وہ بار بار دکان پر گئے اور پوچھا کہ بچی کہاں ہے، وہ تو یہاں پر ہی آئی ہے۔ تو سب نے مل کر بے وقوف بنایا۔ یہ سی سی ٹی وی نہ نکلتی، نہ کہانی سامنے کھلتی تو انہوں نے تو بچی کی لاش بھی غائب کر دینی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ ملزم کی جو والدہ ہے انہوں نے ڈی این اے رپورٹ آنے تک اس مقابلہ جو ہوا ہے پولیس کے ساتھ، اس کا بیٹا پار لگا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد مقامی سطح پر شدید احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ مشکوک چیزیں لگ رہی ہیں، شک و شبہات کا طوفان پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ اکیلا ملزم تو ایسا کر ہی نہیں سکتا نا، جس کی دکان ہو وہ ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ چھوٹی سی دکان ہے، یہ کون سا یہاں پہ جو ہے میلوں میں پھیلی ہوئی کنالوں کی دکان تھی، تو دن دہاڑے صبح 11 بجے کیا یہ کوئی جنگل کا واقعہ ہے؟ نہیں، یہ ایک بھرے پورے محلے کا واقعہ ہے۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ کیا والدین کے بدلتے بیانات کے پیچھے کوئی بہت گہرا دباؤ ہے، یا پھر پولیس مقابلے نے اصل راز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے؟
جو جہاں پر یہ سب کچھ ہوا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا بلڈوزر پھور کے۔ سچائی جو بھی ہو، ہمارا آپ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ منتہا کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ درندے باہر گھومتے رہے تو یہ تو کسی اور منتہا کے انتظار میں شکاری بیٹھے رہیں گے۔ بہت پریشر ہے، محسوس ہو رہا ہے، چیزیں عجیب لگ رہی ہیں۔ آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ آپ کو کیا یہ معاملہ سیدھا لگ رہا ہے جتنا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو اور آنے کے بعد۔